رات کے وقت وردان نے سرداروں اور اراکین کی میٹنگ بلائی اور کہا کہ ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ تعداد زیادہ ہونے کے باوجود ہم نے شکست کھائی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ عربی لوگ اپنے دین کے سخت پابند ہیں، ہمیشہ عبادت کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کے احکام کو بھلا دیا اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اے دین مسیح کے مددگاروں، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، سلیب تمہاری مدد کر کے تمہیں عربوں پر غلبہ دے گی۔ وردان کی تقریر سن کر سب رونے لگے اور سب نے توبہ کی اور کہنے لگے جو ہوا سو ہوا، اب ہم عہد کرتے ہیں کہ ان عربوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ دیکھ کر وردان خوش ہو گیا۔ اسی وقت وردان کا ایک مصاحب کھڑا ہوا اور کہا اے سردار، اس قوم کی باتوں میں نہ آؤ، یہ بھروسے کے قابل نہیں ہے، اس سے پہلے جنگوں میں بھی یہ بھاگ گئے تھے۔ تم مسلمانوں کے سردار خالد بن ولید کو شہید کر دو تو مسلمانوں کے اندر طاقت نہیں رہے گی کہ وہ ہم پر حملہ کر سکیں۔ حضرت خالد کو شہید کرنے کی صرف بات سن کر وردان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے تھرائی ہوئی آواز میں کہا اتنا مشکل مشورہ مت دو، کوئی آسان سا حل بتاؤ۔ وہ ساتھی کہنے لگا اے سردار، تم اسلامی لشکر کے سردار کو پیغام بھیجو کہ میں تم سے صلح کے مسئلے پر اکیلے ملنا چاہتا ہوں، اور اس اسلامی لشکر کے سردار کو جگہ کا پتہ بتائیں کہ فلاں جگہ ہم دونوں اس پر ملیں گے۔ جب اسلامی لشکر کا سردار تمہاری دعوت صلح منظور کر لے تو رات میں اس جگہ کے قریب اپنے 10 بندے چھپا دو۔ جب مسلمانوں کا سردار تم سے بات کرنے آئے تو تمہارے 10 آدمی اس پر حملہ کر دیں۔ یہ سن کر وردان بہت خوش ہوا اور اپنے ایک بھروسہ مند آدمی کو بلایا جو شہر حمص کا رہنے والا تھا۔ اس کا نام داؤد تھا۔ وہ عربی بولنا اچھی طرح جانتا تھا اور وہ بہت چالاک تھا۔ وردان نے داؤد سے کہا تو میرا قاصد بن کے مسلمانوں کے پاس جا اور ان کے سردار کو بول کہ کل جنگ موقوف رکھیں، اور کل صبح ان کے سردار میدان کے بیچ میں ریت کے ٹیلے کے پاس اکیلے آئیں۔ میں بھی وہاں اکیلا آؤں گا تاکہ ہم صلح کر لیں۔ صلح تو بہانہ ہے، میں ان کے سردار کو بلا کر ریت کے ٹیلے کے پاس قتل کر دوں گا، میرے 10 بندے چھپ کر بیٹھے ہوں گے۔ داؤد نے کہا یہ تو بزدلی والا کام ہے۔ وردان نے کہا جنگ اور محبت میں سب جائز ہوتا ہے۔ پھر وردان نے ڈانٹتے ہوئے کہا جو کہا ہے وہ کر ورنہ تیری زبان کاٹ دوں گا۔ داؤد نے جب اس کی بات سنی تو سہم گیا اور کہا اے سردار، میں آپ کے حکم کی تعمیل میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ داؤد گھوڑے پر سوار ہوا اور اسلامی لشکر کے قریب آیا اور کہا کہ تمہارے سردار سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خالد اس کے پاس آئے۔ داؤد نصرانی نے کہا ہمارا سردار خون ریزی کو پسند نہیں کرتا، لہٰذا وہ چاہتا ہے کہ ہم آپس میں صلح کر لیں۔ حضرت خالد نے کہا کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ انسانوں کا خون نہ بہے۔ داؤد نصرانی نے کہا مجھے آپ سے بالکل یہی امید تھی، لہٰذا کل صبح میدان کے درمیان میں ریت کے ٹیلے کے پاس اکیلے آ جانا۔ داؤد نصرانی کی بات سن کر حضرت خالد خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد فرمایا اگر تمہارے سردار کی نیت اچھی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر وہ کوئی چال چل رہا ہے تو جان لو ہم لوگ چال کی جڑ تک پہنچ جاتے ہیں اور مکر و فریب سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ داؤد نصرانی نے کہا اے عربی بھائی، آپ بالکل شک نہ کریں، ہم پر بھروسہ کریں، کل آ جائیے گا۔ یہ کہہ کر وہ واپس پلٹا کہ چند قدم چلا تھا اس کے دل میں حضرت خالد کا رعب بیٹھ گیا، لہٰذا وہ واپس مڑا۔ حضرت خالد ابھی تک کچھ سوچ رہے تھے۔ داؤد نصرانی ان کے قریب آیا اور کہا اگر آپ میری اور میرے گھر والوں کی جان بخشی کا وعدہ کریں تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت خالد نے فرمایا بولو۔ اس نے کہا کہ وردان نے آپ کے ساتھ مکر و فریب کا ارادہ کیا ہے، اور داؤد نے وردان کی ساری حقیقت بیان کر دی۔ تو حضرت خالد نے فرمایا کہ جا تجھے امان دی۔ پھر داؤد نصرانی رومی لشکر میں پلٹا اور وردان کو کہا اسلامی لشکر کا سردار صبح آ جائے گا۔ وردان بہت ہی خوش ہوا، اور حضرت خالد جب داؤد نصرانی سے گفتگو کر کے اسلامی لشکر کے کیمپ میں واپس آئے تو وردان کی بے وقوفی پر مسکرا رہے تھے۔ ان کو مسکراتا دیکھ کر حضرت ابو عبیدہ نے کہا اے ابو سلیمان، اللہ تمہیں ہمیشہ مسکراتا رکھے، کیا بات ہے؟ حضرت خالد نے حضرت ابو عبیدہ کو تمام تفصیل بتائی۔ حضرت ابو عبیدہ نے پوچھا کہ اب تم کیا کرو گے؟ حضرت خالد نے کہا کہ میں اکیلا جاؤں گا اور ان تمام سے نمٹ لوں گا۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ خدا کی قسم اگرچہ آپ اکیلے کافی ہو، لیکن اللہ پاک نے ہمیں ہماری قوت استعمال کرنے کا حکم دیا ہے،
لہٰذا آپ بھی 10 آدمی لے جائیے۔ حضرت خالد نے کہا کہ جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ پھر حضرت خالد نے 10 بہادر مجاہدوں کا انتخاب فرمایا۔ ان تمام حضرات کو حضرت خالد نے رومیوں کے مکر و فریب سے آگاہ کیا اور انہیں بتایا کہ تم ریت کے ٹیلے کے دائیں جانب چھپ کر بیٹھ جانا۔ حضرت زرار نے کہا، اے سردار، اگر آپ اجازت دیں تو ہم رات میں ہی ان چھپنے والے رومیوں پر حملہ کر دیں اور انہیں مار کر ان کی جگہ بیٹھ جائیں۔ جب وردان اپنے آدمیوں کو آواز دے تو سامنے ہم آ جائیں۔ حضرت خالد یہ بات سن کر مسکرائے، فرمایا تمہارا مشورہ بہت اچھا ہے، جاؤ تمہیں اس کام کی اجازت ہے اور میں تمہارے ساتھیوں پر تمہیں سردار مقرر کرتا ہوں۔ جب رات ہوئی تو وردان نے اپنے منصوبے کے تحت 10 آدمیوں کو ریت کے ٹیلے پر بھیج دیا۔ وہ 10 آدمی رات کے ابتدائی وقت میں وہاں پہنچ گئے اور ٹیلے کے قریب ایک کمین گاہ میں ٹھہرے۔ وہاں پہنچ کر وہ کچھ گفتگو کرنے لگے، پھر خوب شراب پی اور ہتھیار کھول کر سرہانے رکھ کر سو گئے۔ جب رات کا تہائی حصہ گزرا، حضرت زرار بن عذور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسلامی لشکر کے کیمپ سے نکلے۔ جب ٹیلے کے قریب پہنچے تو اپنے ساتھیوں سے کہا، تم سب یہاں رکو، میں آگے جا کر دشمنوں کا سراغ لگا کر آتا ہوں، اور جب تک میں واپس نہ آؤں یہیں ٹھہرنا اور گفتگو بھی مت کرنا تاکہ انہیں ہمارے آنے کا پتہ نہ چلے۔ پھر حضرت زرار نے اپنی زرہ، نیزہ اور دیگر سامان اتارا اور اوپر کا بدن ننگا کر کے اور ہاتھ میں تلوار لے کر دشمنوں کی کھوج میں چلے۔ حضرت زرار سنبھل کر چل رہے تھے۔ رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا، صبح قریب تھی۔ تھوڑا فاصلہ طے کرنے پر ان کے کان میں خراٹوں کی آواز آئی۔ آپ خراٹوں کی آواز کی طرف بڑھے۔ قریب ہی 10 رومی اپنے ہتھیار سرہانے رکھ کر گہری نیند سو رہے تھے۔ حضرت زرار فوراً اپنے ساتھیوں کے پاس آئے اور کہا کہ رومی غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، تم سب زریں اور نیزیں رکھ دو، صرف ایک ایک تلوار لے لو۔ ناظرین، تمام مجاہدین حضرت زرار کے کہنے پر روانہ ہوئے۔ حضرت زرار نے ان کو حکم دیا کہ ہر مجاہد ایک ایک رومی کے سر پر کھڑا ہو جائے اور تلوار سے اس کا سر قلم کر دے۔ تمام مجاہدین دبے پاؤں بہت ہی احتیاط کے ساتھ سوئے ہوئے رومیوں کے قریب پہنچے۔ ہر رومی سپاہی کے سر پر ایک ایک مجاہد کھڑا ہو گیا۔ 10 تلواریں حضرت زرار کے اشارے پر رومیوں کے سر پر گریں اور ایک ہلکی سی چیخ ان کے حلق سے نکلی۔ 10 رومیوں کے بغیر سر کے جسم تھوڑی دیر تڑپے اور ساکن ہو گئے۔ دوسرے دن حضرت خالد ابو عبیدہ سے اجازت لے کر ریت کے ٹیلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ وردان بھی وہاں پہنچا۔ ناظرین، وردان نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے حضرت خالد سے کہا، تم ہم سے اب کیا چاہتے ہو؟ حالانکہ تم نے ہمارے بہت سے آدمیوں کو قتل کیا ہے، جو مانگنا ہے مانگو۔ تم قحط زدہ ملک کے ننگے بھوکے لوگ ہو، لہٰذا مناسب مطالبہ کرو، میں تمہیں ضعیف اور لاغر سمجھ کر بطور امداد عنایت کروں گا۔ وردان نے اس طرح کی تلخ گفتگو سے بات کا آغاز کیا، کیونکہ وہ صلح کرنے تو آیا ہی نہیں تھا، بلکہ وہ تو یہ چاہتا تھا کہ اس طرح کی گفتگو سے ہاتھا پائی تک بات پہنچ جائے، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے آدمی تو رات میں ہی جہنم پہنچ گئے تھے۔ ناظرین، وردان کی اس طرز گفتگو کا منشا حضرت خالد اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ جھگڑا مول لینا چاہتا ہے۔ حضرت خالد بھی یہی چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے فرمایا، اے نصرانی کتے، اللہ نے ہم کو صدقہ و خیرات سے بے پرواہ کر دیا ہے، ہم تیرے صدقہ و خیرات کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر اسلام قبول نہیں کرتا تو جزیہ دے، اور وہ بھی اس طرح کے ادائے جزیہ سے تو ذلیل و خوار ہو، ورنہ تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان حاکم ہے، اور ہاں تو نے ہمیں ضعیف اور لاغر کہا ہے، لیکن تم ہمارے نزدیک کتوں کی طرح ہو۔ ہمارا ایک مجاہد تمہارے 1000 سپاہیوں کو کمزور سمجھ کے ان سے لڑتا ہے۔ حضرت خالد کا یہ دندہ شکن جواب سن کر وردان کھڑا ہو گیا اور چھلانگ لگا کر حضرت خالد کے دونوں بازو پکڑ لیے۔ حضرت خالد نے بھی اسے دبوچ لیا۔ وردان زور سے چلانے لگا، اے میرے وفادار محافظوں، جلدی آؤ، میں نے عربوں کے سردار کو پکڑ لیا ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو۔ وردان کی آواز سن کر ٹیلے کے پشت میں چھپے ہوئے صحابی رسول دوڑے، سب نے تلواریں ہاتھ میں لے لیں۔ حضرت زرار سب سے آگے ننگی تلوار لیے جوش و خروش کے ساتھ آ رہے تھے۔ وردان نے گمان کیا کہ میرے آدمی ہیں، لیکن ایک لمحے میں اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ حضرت زرار کو تیز آندھی کی طرح اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کے پاؤں سنسلانے لگے، پورا جسم کانپنے لگا، ہاتھ کی پکڑ ڈھیلی ہو گئی۔ اس نے حضرت خالد کو چھوڑ دیا اور ان کے قدم پکڑ کر گڑ گڑانے لگا اور کہا، اے خالد، مجھے جلدی سے مار ڈالو، مگر مجھے اس شیطان سے دور رکھو۔ معاذ اللہ، اس نے حضرت زرار کی طرف شیطان کہہ کر اشارہ کیا۔
حضرت خالد نے بہت ہی سکون سے جواب دیا، اطمینان رکھو، وہی تمہارے قاتل ہیں۔ اتنی دیر میں حضرت زرار آ پہنچے اور وردان کو قتل کرنا چاہا، لیکن حضرت خالد نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ کل 11 مجاہدوں کے حصار میں 90,000 کے لشکر کا سردار قسم پرسی کے عالم میں زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ تمام مجاہد حضرت خالد کے حکم کے منتظر تھے۔ وردان حضرت خالد کے قدموں پر لوٹ رہا تھا اور امان امان کی التجا کر رہا تھا۔ حضرت خالد نے فرمایا، امان تو اسے دی جاتی ہے جو امان کا مستحق ہو، تو نے صلح کے بہانے چال چلی اور خود پھنس گیا۔ واللہ خیر الماکرین۔ حضرت خالد نے اتنا فرمانے کے بعد حضرت زرار کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں حکم دے دیا، اور حضرت زرار نے وردان کی رگے شانہ پر تلوار کا وار کیا۔ ایک ہلکی سی آواز سنائی دی، وردان کی موت کی آخری ہچکی بھی نہ نکلی اور اس کا سر دھڑ سے الگ ہو گیا۔ حضرت زرار کی پیروی کرتے ہوئے تمام ساتھیوں نے بھی تلواریں استعمال کی اور وردان کے ناپاک جسم کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت خالد نے وردان کے سر کو اپنی تلوار کی نوک پر لٹکایا اور اپنے ساتھیوں کو رومی لشکر کی جانب جانے کا حکم دیا۔ حضرت خالد آگے آگے تھے اور ان کی تلوار کی نوک پر وردان کا سر تھا۔ اس طرح اسلامی لشکر کو اپنی طرف آتا دیکھ کر رومی یہ سمجھے کہ آگے آگے وردان آ رہا ہے اور وہ کامیاب ہو چکا ہے، اور وہ اسلامی لشکر کے سردار کا سر کاٹ کر اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ آ رہا ہے، لہٰذا وہ خوشی میں ڈھول بجانے لگے، سلیبیں بلند کی گئیں۔ ادھر حضرت ابو عبیدہ نے یہ منظر دیکھا تو ان کے دل پر چھریاں چلنے لگیں اور خوف کیا کہ حضرت خالد مشکل میں پھنس گئے ہیں، لہٰذا انہوں نے اسلامی لشکر کو حملے کا حکم دیا۔ رومی لشکر کی خوشی کی انتہا نہ تھی کہ اتنے میں حضرت خالد اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے قریب پہنچ گئے۔ تب رومیوں کو پتہ چلا کہ نوک شمشیر پر اسلامی لشکر کے سردار کا نہیں بلکہ وردان کا سر ہے۔ پھر کیا تھا؟ تھوڑی دیر پہلے جو خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے وہ ماتم کرنے لگے، اور حضرت ابو عبیدہ بھی اسلامی لشکر لے کر آ گئے۔ حضرت خالد نے پکارا، اے سلیبیو، میں خالد بن ولید صحابی رسول ہوں، یہ سر تمہارے سردار کا سر ہے۔ یہ کہہ کر حضرت خالد نے وردان کے سر کو رومی لشکر کے سر پر پھینکا اور رومی لشکر پر حملہ کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے بھی اسلامی لشکر کے ساتھ یلغار کر دی۔ نعرے تکبیر کی بلند صدائیں آنے لگیں، جسے سنتے ہی رومیوں کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا۔ وہ بھاگنے لگے۔ مجاہدوں نے رومیوں کو نیزوں اور تلواروں کی نوکوں پر لیا۔ جس طرح کھیتوں میں فصل کاٹی جاتی ہے، اس طرح رومیوں کو بکثرت کاٹا۔ رومی چاروں اطراف میں بھاگ رہے تھے اور مجاہدین اسلام ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ جو بھی ہاتھ لگتا اسے قتل کر دیتے۔ صبح سے لے کر عصر تک مجاہدین ان کا پیچھا کرتے رہے اور انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹتے رہے۔ ناظرین، ارباب سیر و تاریخ نے لکھا ہے کہ 90,000 کے رومی لشکر میں سے 50,000 مارے گئے اور باقی 40,000 بھاگ نکلے، بعض کے ساریہ کی طرف، بعض دمشق کی طرف۔ جنگ اجنادین کا مارکہ بروز پیر 28 جمادی الاول 13 ہجری میں پیش آیا تھا۔ رومی لشکر کے سپاہی اپنے خیمے، مال و اسباب، کپڑے، ہتھیار وغیرہ چھوڑ کر بھاگ چکے تھے۔ حضرت خالد نے وہ تمام غنیمت جمع کرنے کا حکم دیا تاکہ فتح دمشق کے بعد اسے تقسیم کر دیں۔ جنگ اجنادین نے اسلامی لشکر کے 41,500 مجاہدوں میں سے 475 مجاہدوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت خالد نے ایک تفصیلی خط لکھ کر فتح اجنادین کی خبر امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں حاضر کرنے کے لیے حضرت عبد الرحمن بن حمید کو روانہ کیا۔ اس کے بعد مجاہدین اسلام دمشق کی طرف روانہ ہوئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کر دیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔